جب ہم غزوہ ہند کو ڈسکس کر رہے تھے تو اس کے اندر بھی امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ 3-4 احادیث کو جب آپ کمبائن کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ساری اینڈ آف ٹائم کی ہے، آخر الزمان کی احادیث ہے، لیکن آپ اس کے اندر یہ بیلنس نہیں رکھتے کہ ٹائم لائن بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ ایک پہلے ہے وہ پیچھے ہے وہ. تو اسی طریقے سے یاجوج ماجوج والے جو معاملات ہیں اس کے اندر آپ جائیں، حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم سے پہلے تھے، حضرت موسیٰ سے پہلے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے یاجوج اور ماجوج، اور ان کی لائنیج ختم ہو گئی ہوئی، ان کی لائنیج ملتی نہیں ہے. جب آپ خود کنسیڈر کریں کہ یاجوج اور ماجوج کے درمیان میں ذوالقرنین نے اگر بیریئر بنا دیا تھا، سیسا پلائی ہوئی دیوار جس کو کہتے ہیں، بائبل میں آئرن کرٹن کہتے ہیں، اور یہ یہودی بھی اس کو آئرن کرٹن کہتے ہیں. انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا ان کے جو جب ہمارے مجاہد ان کو غازہ سے میزائل مارتے ہیں تو ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے آئرن ڈوم. تو وہ آئرن ڈوم انہوں نے اسی پہ رکھا ہوا ہے کہ وہ جو ذوالقرنین کا بیریئر ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آئرن ڈوم بنایا ہوا ہے اپنے ارد گرد. تو جب یہ سارے اس کو کہتے ہیں کہ یہ آئرن ڈوم ہے اور یہ چیز، تو اس کے اندر ٹائمنگز کو جو رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے، کروشل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کا وہ دیوار اریکٹ کی تھی تو اس وقت یہودی، کرسچنز اور مسلمان یہ تینوں ریلیجنز نہیں تھے. یعنی اسلام تو تھا، کیونکہ ہم، جیسے میں نے آپ کو ہمیشہ ایکسپلین کیا، ابھی اس سیشن میں بھی سٹارٹ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ پہلا مسلمان حضرت آدم علیہ السلام تھے. اسلام کا جو میسج ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوا، اللہ سے سٹارٹ ہوا ہے، اور آخری جو میسج ہے، لاسٹ میسج، یعنی جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کمپائل کیا ہے، تو وہ ہمارا یہ جو ہم امت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، بینگ دا سیل آف دا پروفٹ، آخری نبی ہونے کے اوپر، کہ ہمارے بعد، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے، یہ آخری امت ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن ہمارا اسلام 1400 سال پرانا نہیں ہے، ہمارا ریلیجن، ہمارا دین 1400 سال پرانا نہیں ہے، ہمارا دین جب سے دنیا بنی ہے تب سے ہے. تو اس کانسیپٹ کے اندر آپ نے اس کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ہمیشہ سے یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ جی اسلام تو یہودیوں کے بعد آیا ہے، اسلام تو کرسچنز کے بعد آیا ہے. اسلام پہلے سے ہے. آپ کے جو اس دور کے جو یہودی ہیں یہ اسی طریقے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے جو باقی 1,24,000 نبیوں کی امت میں تھا، کہ وہ ان کو پیغام دے کے جاتے تھے اور وہ منحرف ہو جاتے تھے. حضرت موسیٰ ان کو منا کے جاتے تھے، یہ مانتے تھے، اوپر کوہ طور پہ جاتے تھے، یہ نیچے منحرف ہو جاتے تھے. تو یہ ان کے منحرف زدہ ورژنز ہیں جو آج کل کے یہودی اور کرسچنز ہیں. لیکن جو یہودی اور کرسچنز، یعنی جو یہودی حضرت موسیٰ کے فالوورز تھے، جو کرسچن حضرت عیسیٰ کے ساتھ تھے، حواری جنہیں کہتے ہیں، وہ صاف ظاہر ہے وہ مسلمان تھے. اب مجھے آپ خود بتائیں کہ حضرت عیسیٰ، کیا حضرت عیسیٰ مسلمان نہیں تھے؟ وہ مسلمان تھے. حضرت موسیٰ مسلمان نہیں تھے؟ مسلمان تھے. تو جن لوگوں نے ان کو پراپرلی فالو کیا تو وہ مسلمان ہی تھے سارے. اور اس طریقے سے ہمارا ریلیجن تب سے ہے جب سے دنیا بنی. حضرت آدم واز دا فرسٹ مسلم. تو اس کے اندر جب چلتے ہیں تو یہ ان ساری سے پہلے کی بات ہے. میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے کہ جب بیریئر کھڑا ہوا تو وہ کسی حضرت موسیٰ کے دور، حضرت عیسیٰ کے دور اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے وہ بیریئر کھڑا ہوا. جب وہ بیریئر کھڑا ہو گیا، یاجوج اور ماجوج کا آئرن کرٹن کھڑا ہو گیا، تو پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج دنیا میں نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ قرآن کے اندر ہے کہ انہوں نے نکل کے آنا ہے. تو دیٹ مین دے آر ناٹ اینی ویئر. آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ یہودی جو ہیں یہ یاجوج ماجوج ہیں، یہ رشین جو اسٹیٹس ہیں یہ یاجوج ماجوج ہیں، اور یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چائنیز جو ہیں یہ یاجوج ماجوج ہیں. ایک چیز کو اور اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے، ایسا نہیں ہے. یاجوج ماجوج آر ہڈن فرام دا آئیز. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قید کیا ہوا ہے، وہ باہر نہیں. جیسے دجال ہے، دجال ایز این انڈیویجول، دجال کا سسٹم تو آپ کو پتا ہے کہ دجال کا سسٹم ہے، یہ دجال کا سسٹم ہے، نیو ورلڈ آرڈر، اور دجال کی تیاری کر رہے ہیں، دجال کی یہ ہے. لیکن دجال ایز این انڈیویجول بھی تو کوئی بندہ ہے نا. وہ دجال ایز این انڈیویجول جو ہے
وہ کہاں ہے؟ وہ ہے اس دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو، وہ تب ہی نکلے گا جب اس کا وقت آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ بڑے ایمبیشس قسم کے، پرو ایکٹیو قسم کے لیڈر تھے۔ جب ان کا دور آیا، ان کی خلافت آئی، تو انہوں نے ٹیمز بنائی۔ ایک ٹیم بنائی انہوں نے کہ دجال کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ دیکھیں کتنا بڑا، آج کل آپ کو میں کہوں کہ جی آئیں دجال کو ڈھونڈیں تو آپ کہیں گے یار پاگل ہو گیا، ہمارے پاس اور بڑے کام ہیں۔ تو دیکھیں انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے دوست کی بات کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی دجال، جیسے ٹرکس کا ہم نے آپ کو بتایا کہ ٹرکس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پورا کرنے کے لیے قسطنطنیہ پہ 900 سال حملے کرتے رہے۔ حضرت ایوب انصاری وہاں سے واپس نہیں آئے، انہوں نے کہا میری باڈی کو واپس مدینہ مت لے کے جانا۔ آپ نے حضرت ایوب انصاری کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جن کے گھر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تھے تو وہاں رکے تھے، انصار میں سے۔ انہوں نے کہا مجھے واپس نہ لے کے جاؤ، مجھے ادھر ہی دفنانا، کیونکہ اگر میری باڈی ادھر ہوگی تو میری جو آنے والی نسلیں ہیں they will keep on coming for استنبول، کانسٹنٹینوپول اس کا، قسطنطنیہ اس کا نام تھا، وہ آتے رہیں گے جب تک کہ حدیث پوری انشاءاللہ نہیں ہو جاتی۔ 900 سال لگے، حدیث پوری ہوئی، ہم نے قسطنطنیہ فتح کیا اور ہم نے بیزنٹائن امپائر کو ہرایا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر نے اپنے دور کے اندر ٹیمز تشکیل دی، جس میں فوجی بھی ہوتے تھے، سائنسدان بھی ہوتے تھے، مولوی بھی ہوتے تھے، سارے مطلب گائیڈ کرنے کے لیے یہ لوگ جاتے تھے، اور ان کو ٹاسک یہ دیا گیا کہ جائیں دجال کو ڈھونڈیں۔ ایک ٹیم دجال کو ڈھونڈنے چلی گئی اور دوسری ٹیم کو ٹاسک دیا گیا کہ جائیں یاجوج ماجوج کی دیوار جو ہے، ذوالقرنین کی جو دیوار ہے اس کو ڈھونڈیں۔ تو جب یہ اس کو ڈھونڈنے گئے دجال کو، تو دجال ملا، انڈیویجول ملا۔ آپ اس کے بارے میں پڑھیں، میں اب ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گا ٹاپک سے۔ دجال دا انڈیویجول ملا ان کو۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ، اسی طرح یاجوج ماجوج کی دیوار ان کے نزدیک کیسپین سی، یہ جو رشیا کی کیسپین سی بہت ہی امپورٹنٹ یہ فلیش پوائنٹ ہے دنیا کا اینڈ آف ٹائمز کے لیے۔ تو کیسپین سی کے گرد ان کو یہ وال ملی، اور اس وال کے اندر سے انہوں نے واپس آ کے رپورٹ کیا۔ اگر آپ روایات ابن کثیر کی تفسیر پڑھیں تو ان میں یہ روایات دی گئی ہیں حضرت عمر کے دور کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے دجال دا انڈیویجول بھی ہے، دجال سسٹم بھی ہے، جیسے ابلیس دا انڈیویجول بھی ہے، ابلیس ایک انڈیویجول بھی ہے، ایک شیطان آپ کہتے ہیں کہ جو بڑا شیطان ہے جو آیا تھا حضرت آدم کے ساتھ، ابھی تک زندہ ہے، اس کی عمر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑھائی ہوئی ہے قیامت تک۔ تو وہ کہتے ہیں نا شیطان کی تیری عمر لگ گئی، تو وہ یہی کانسیپٹ ہے کہ وہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے اور آخری دن تک ہی ول بی دیئر۔ تو وہ ایز این انڈیویجول بھی موجود ہے، اس کی ایک فارم، اس کی فزیکل فارم اویلیبل ہے۔ اسی طریقے سے یاجوج اور ماجوج کی بھی فزیکل فارم ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے وہ فزیکل فارم چائنا ہے، ان کو احساس نہیں ہو رہا دیوار چین۔ بھائی دیوار چین کا ٹائم فریم دیکھیں، دیوار چین کب بنی ہے؟ نہ دیوار چین کا ذوالقرنین سے لینا دینا، نہ ذوالقرنین کا الیگزینڈر دی گریٹ آن دا ادر، کئی لوگ کہتے ہیں سکندر اعظم ذوالقرنین، نہ ذوالقرنین کا الیگزینڈر دی گریٹ سے لینا دینا، نہ وہ ٹائم فریم ان کا اکٹھا آتا ہے۔ لیکن وہی چیز ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے اس کو کر دیتے ہیں کہ جی یا تو وہ چائنا ہے، یا تو وہ، کئی کہتے ہیں رشین ہیں، کئی کہتے ہیں یہودی ہیں۔ یاجوج ماجوج جہاں بھی ہیں وہ آپ کی نظر سے پوشیدہ ہیں، وہ انڈیویجولز، وہ لوگ۔ کیا وہ جن ہیں؟ نہیں۔ کیا وہ ایلین ہیں؟ نہیں۔ حضرت نوح کے بیٹے، مطلب صاحب ظاہر حضرت نوح انسان تھے، ان کے بیٹے بھی انسان تھے، ان کے آگے یافت کے بیٹے بھی انسان تھے، تو وہ انسان ہیں۔ وہ کہاں ہیں؟ وہ پوشیدہ ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کے مائنڈ میں یہ نہیں آ رہا اور وہ اصل میں وہ دیوار۔ جب آپ لاجک کو اس کے کنیکٹ نہیں کر پاتے تو پھر آپ یہ چیزیں کرتے ہو کہ یار وہ بس ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ ٹائم آئے گا۔ میں نے کئی لوگوں سے، جب میں چھوٹا تھا تو ڈیبیٹ ہوتی، لوگ کہتے نہیں جی یہ یاجوج ماجوج چائنیز ہیں، جب یہ چائنا کا ٹائم آئے گا تو دیوار چین ہٹ جائے گی اور فلاں ہو جائے گی۔ یہاں تو دیوار چین آسمانوں تک سیسا پلائی ہے۔ اس کا ریزن وہ یہ دیتے تھے کہ دیوار چین آسمان سے نظر آتی ہے۔ بھائی یہ چیز نہیں کہی گئی، وہ کہا گیا کہ erected the wall the curtain till مطلب آسمانوں تک ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگوں نے
یہ ہوا ایک حدیث ہے بخاری شریف کی. وہ حدیث مجھے اب میں آپ کو مفہوم بتاتا ہوں, یو کین سرچ, آپ کو مل جائے گی, کہ ایک بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے, صحابی ہوں گے, انہوں نے آ کے بولا کہ جی میں نے یاجوج ماجوج کی دیوار دیکھی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا کہ کس طرح کی تھی؟ تو ان کا آسمان تک وہ دیوار ایلیویٹڈ تھی اور سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی. تو انہوں نے کہا اس کی رنگت کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا بلیک اور ریڈ میں اس میں لائنز تھی جیسے کسی کپڑے میں لائنز ہوتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ دیکھی ہے تم نے, یعنی کنفرم کیا اس کو کہ یس یو آر ناٹ لائنگ. تو یہ وہ دیوار چین نہیں ہے بھائی, دیوار چین پتھروں کی بنی ہوئی ہے. دیوار چین از ناٹ the iron curtain of ذوالقرنین. لیکن وہی چیز ہے کہ ہم اس کو کنسیڈر کر دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی جب ہم لاجک میں ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم کر دیتے ہیں. اچھا, میں بچپن سے نا, مجھے یہ میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک رہا ہے, تو میں شروع سے نا اس کے اوپر بہت ریسرچ کرتا تھا. کینیڈا کے اندر لیکس ہیں جن کا نام گوگ مگوگ لیک ہے, وہاں کیسے چلا گیا نام, یہ ڈفرنٹ جگہوں سے, ڈفرنٹ کتابوں سے, جن میں دوسرے مذاہب کی کتابیں بھی ہیں. میں نے اس کو بہت ریسرچ کیا اس کے اوپر, مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تھی. کبھی کوئی کنسیڈر کرتے تھے, کبھی کچھ کنسیڈر کرتے تھے. اب اس کے اندر آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جب, اچھا, لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کی جو فیچرز دیے گئے ہیں وہ فیچرز ہیں کہ جی چپٹے ناک ہیں, چھوٹے قد کے ہیں, فلیٹ پیر ہیں, فلیٹ فوٹڈ ہیں. اور یہ نہیں, ایسی چیز حدیث میں نہیں. اس کی جو آگے تفسیر, جو ڈسکرپشن ہے, اس کے اندر اس کو ڈفرنٹ آتھرز نے اپنے طور پہ ایکسپلین کیا, لیکن یہ ورڈز ان کی ڈسکرپشن کے کہیں بھی نہیں ہیں کہ ان کی مشابہت کیسی ہے. تو یہ بھی چیز آپ ذہن میں رکھیں. تو انہوں نے ان کو چائنیز سے ملا دیا کہ یہ چائنیز ہیں, جاپانیز ہیں. جب ورلڈ وار ہر دور میں ایسے ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا ہوں چنگیز خان نے جب تباہی مچا دی ہر جگہ, چنگیز خان نے عربوں کو بھی, ادھر بھی, بغداد تک چلا گیا, ادھر سب کانٹیننٹ آ گیا, ہر جگہ چنگیز خان نے تباہی مچا دی. تو مسلمان علماء نے کہا یاجوج ماجوج نکل آئے ہیں, یہ آپ پڑھ لیں ہسٹری کے اندر. انہوں نے کہا یہ تو وہی ہے جی, چپٹے ناک ہیں, چھوٹے ہیں, قد ہیں, اور وحشی ہیں, اور درندے ہیں, اور یہ یاجوج ماجوج ہیں. لیکن پھر اگین کہ یاجوج ماجوج نے اینڈ آف دا ٹائمز میں آنا ہے, اور یاجوج ماجوج کی حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ آفٹر ڈیفیٹنگ دجال, حضرت عیسیٰ یاجوج, تب یاجوج ماجوج نکلیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ اب لوگوں نے اس وقت کنسیڈر کر لیا کہ پتہ نہیں, کیونکہ مصیبت سر کے اوپر آئی ہوئی تھی ان کے, تو انہوں نے یہ کنسیڈر کر لیا کہ جی نہیں جی یہ ابھی نکل آئے ہیں, دجال کی آگے پیچھے بس ہونے والی ہے لڑائی. یہ جب چنگیز خان نے حملہ کیا ہے, صدیوں پہلے کی بات ہے, یہ میرے خیال میں کم سے کم 900 سال پہلے کی بات ہے. تو ٹائم فریم کو پھر انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا, وہ لیپس. آف کورس مونگولز ور ناٹ یاجوج ماجوج. اگر مونگول یاجوج ماجوج ہوتے تو آج دنیا ختم ہو گئی ہوتی, کیونکہ یاجوج ماجوج کے بعد صرف یاجوج ماجوج نے نہیں مرنا, یاجوج ماجوج کو مارنے کے بعد چند سالوں کے بعد دنیا نے بھی ختم ہو جانا ہے. سور پھونکا جائے گا, ختم ہو جائے گی, قیامت آ جائے گی. تو اگر مونگول یاجوج ماجوج تھے یا کوئی اے بی سی یاجوج ماجوج ہے, تو پھر دنیا کو ابھی اس وقت ادھر ہونا نہیں چاہیے. یہی میں اس دن, ابھی 2 دن پہلے ہمارے جو غزوہ ہند کے سیشنز ہوئے ہیں, وہ تو پہلے ہوئے ہیں, لیکن اس کے اندر ایک بندہ ڈبیٹ کر رہا تھا میرے ساتھ, اور مجھے کہتا جی غزوہ ہند جو ہے وہ ہو گیا, اور وہی والی بات, وہی ریپیٹڈ چیز. تو بھائی غزوہ ہند یا ملحمۃ الکبریٰ, یہ ایسی جنگیں ہیں جن کے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ ریزلٹ بتایا ہوا ہے. اب ملحمۃ الکبریٰ جو ہے, جو حضرت عیسیٰ نے لڑنا ہے اسرائیل میں, آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی کہ پتھر کے پیچھے یہودی چھپے گا, پتھر بولے گا, ہر چیز بولے گی, ہر یہودی کو پکڑ پکڑ کے مسلمان جو ہے وہ ماریں گے, اور یہودی سارے ختم ہو جائیں گے. تو کیا مجھے بتائیں کہ جتنی بھی اسرائیل سے, یہودیوں سے ہماری جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں کی, کیا ان کے اندر یہودی ختم ہو گئے ہیں؟ نہیں, یہودی تو ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے اور سپر پاور بن گئے. تو میں پھر کیسے مان لوں کہ وہ جنگ جو ملحمۃ الکبریٰ کی جنگ ہے, وہ جنگ جو اینڈ آف ٹائمز کی جنگ ہے, وہ 200 سال پہلے ہوگی ہوئی ہے. اسی طریقے سے آپ غزوہ ہند کو دیکھ لیں, بے شک اللہ تعالیٰ نے کسی کو بتایا تو نہیں ہوا, تو ہر مجاہد, جیسے آپ کو ہم نے بتایا تھا غزوہ ہند کے سیشن میں, محمود غزنوی اسی نیت سے آیا تھا کہ بھائی اینڈ آف ٹائم آ گیا, غزوہ ہند ہونے والا, میرے نصیب میں ہے, میں جاتا ہوں لڑتا ہوں. محمد بن قاسم اس لیے آئے, شہاب الدین غوری اس لیے آئے, اسی لیے وہ ادھر رکتے نہیں تھے, وہ ادھر سے پلٹتے تھے.
وہ ادھر سے واپس جاتے تھے کہ ہم نے اب ادھر جائیں گے دمشق میں حضرت عیسیٰ آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، تو غزوہ ہند نہیں ہوا۔ اور اگر غزوہ ہند ہو گیا ہوا ہے تو اپنے آپ سے پوچھے 1 بلین ہندو کہاں سے آ گیا واپس؟ اگر یہ اینڈ آف دا ٹائم کی جنگیں ہیں، یہ دونوں 3 جنگیں اینڈ آف دا ٹائم کی جو ہیں، ملحمۃ الکبریٰ، غزوہ ہند اور یاجوج ماجوج، تو اگر غزوہ ہند آپ کہتے ہو کہ 600 سال پہلے ہوگا، تو پھر تو ہندو ٹوٹلی ختم ہو جانا چاہیے، یہ ریلیجن صرف اسلام رہ جانا چاہیے، صرف اور صرف مسلم۔ تو یہ 1 بلین ہندو کی اب انہیں 1 ملین ہندوؤں کا کیا ہوگا مجھے بتائیں؟ کیا آپ ان کو کنورٹ کریں گے؟ جنگ نہیں لڑیں گے ان سے؟ تو مجھے یہ بتائیں کس طریقے سے یہ ختم ہوں گے؟ آپ اللہ کرے سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں جنگ کے بغیر ہی، تو میں مان جان، میں آپ کو کہہ دوں گا کہ ٹھیک ہے جی، وہ تو سارے مسلمان ہو گئے ہیں، آخر زمان کا ٹائم آ گیا، اینڈ آف ٹائمز آ گیا، تو یہ مسلمان دیکھے ہو گئے، اب ہم غزوہ ہند ہو چکا ہوا تھا۔ اگر یہ اور پاورفل ہو گئے ہیں تو غزوہ ہند کیسے ہو گیا پہلے؟ ملحمۃ الکبریٰ کیسے ہو گیا پہلے؟ ہونا ہے۔ اسی طریقے سے اگر گوگ مگوگ، یاجوج ماجوج ابھی نکلے ہی نہیں اور دنیا ختم ہی نہیں ہوئی اور حضرت عیسیٰ آئے ہی نہیں، امام مہدی آئے ہی نہیں، تو یاجوج ماجوج سے جنگیں پہلے کیسے ہوگی؟ کیسے مان لو کہ جو چنگیز خان ہے وہ یاجوج ماجوج تھا؟ نہیں تھا۔ اب کوشچن آتا ہے کہ دین ویئر آر یاجوج ماجوج؟ کہاں ہے؟ ایسے ان کی لائنیج ختم ہو گئی ہوئی ہے۔ آپ اس سیشن کے بعد حضرت نوح کی لائنیج دیکھیے گا، لکھیں آپ فیملی ٹری آف حضرت نوح، آپ دیکھیں کہ وہاں یافت کے بچے کی لائنیج ختم ہے۔ وہ کہاں ہے؟ وہ اسی وقت وہ وال بنی، اسی لیے ان کا پتہ نہیں ہے۔ یہودی کبھی کبھی ان کو دا لاسٹ ٹینٹ، یہودیوں کے پاس 1-2 کانسیپٹ ہیں جس کو وہ ہر کسی کے اوپر لگا دیتے ہیں، ہر کسی کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 10ویں ٹرائب ہماری، the 10th ٹرائب۔ کبھی وہ کہتے تھے پی ڈی ایم، یہ بھی پی ڈی ایم جب کا ہو رہا تھا سارا اینٹی پاکستان اور یہ ساری چیزیں یہ کر رہے تھے، تو یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری 10ویں ٹرائب ہے، یہ فلاں 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 ٹائم کے اوپر یہ وہاں سے غائب ہوئی اور یہ افغانستان میں آ کے بس گئی۔ ٹھیک ہے، یہودی ہی یہ کہتے تھے کہ یاجوج ماجوج جو گمے ہوئے ہیں وہ ہماری 10ویں ٹرائب ہے، وہ ریبلز تھے، ریبیلین ٹرائب تھی۔ بھائی آپ کی 10ویں ٹرائب کیسے تھی جب ان کا باپ، ان کا دادا ہی کوئی اور تھا؟ آپ تو یافت کی اولاد میں سے ہیں ہی نہیں، تو آپ کی ٹرائب کیسے بن گئی وہ؟ تو یہ وہی چیز ہے کہ ایک چیز کو کنفیوز اور آپ کسی نہ کسی چیز سے اس کو ریلیٹ کر دیتے ہو، ملا دیتے ہو، اصل میں ایسے نہیں ہے۔ 2-3 چیزیں جو میں نے آپ کو اس ساری بات میں بتائی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ کہ غزوہ ہند ہوا نہیں کیونکہ ہندو باقی ہیں اور پاور میں ہیں اور وحشی اور درندے اور پاگل ہوئے پڑے ہیں، اس کا مطلب غزوہ ہند پہلے نہیں ہوا، ایک جنگ ان سے باقی ہے اور وہ غزوہ ہند ہی ہے۔ نمبر 2، یہودی بیت المقدس میں واپس آ چکے ہیں اور پاور میں ہیں اور پاگل ہوئے ہوئے ہیں فلسطینیوں کے خلاف، اس کا مطلب ملحمۃ الکبریٰ باقی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے اور لڑنا ہے اور مارنا ہے ان کو انشاءاللہ۔ تیسرا یہ کہ یاجوج ماجوج کا جو جنگیں ہیں وہ ان دونوں جنگوں کے بعد، جب حضرت عیسیٰ اپنی کنگڈم آف ہیون اسٹیبلش کر لیں گے، اس کے بعد قیامت کے بالکل نزدیک یاجوج ماجوج نکل آئیں گے۔ تو یاجوج ماجوج اس کا مطلب آنا ہے، and they are not any they are humans لیکن وہ یہ چائنیز، رشین، یہ فلاں فلاں ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ یاجوج ماجوج ہیں، اینڈ موقع کے اوپر ان کو پتہ چل جائے گا۔ چائنا کے لیے لوگ اب کچھ زیادہ ہی کہنا شروع ہو گئے ہیں، چائنا دیکھیں جنگوں میں حصہ نہیں لے گا، چائنا اسٹرانگ ہو جائے گا، وہ اسٹرانگ ہو کے ایک دن اس کو خیال آئے گا کہ یاجوج ماجوج میں ہی ہوں اور وہ پھر تب سب کو مارے گا۔ ایسا نہیں ہے، یاجوج ماجوج کسی جگہ پہ موجود ہیں اور وہ جگہ اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ کی رکھی ہوئی اور وہ وہاں قید ہیں باقاعدہ۔ اگر آپ حدیث کے اندر جائیں، حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو ڈگ کر رہے ہیں، کئی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ they are digging it۔ اگر اس کے ترجمے میں آپ جاتے ہیں، کئی جگہ پہ لکھا ہوا ہے ڈگ تھرو اور کئی جگہ پہ لکھا ہے اسکیلنگ۔ اسکیل ہوتا ہے کہ آپ دیوار ٹاپتے ہو اور ڈگ ہوتا ہے کہ آپ زمین کے نیچے سے وہ ٹنل بنا کے دیوار کے نیچے سے، بیریئر کے نیچے سے نکل جاتے ہو۔
تو وہ اسکیل کر رہے ہیں اور ان کا جو لیڈر ہے جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو شام ہوتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا رہ گیا ہم اس کو بھی کر دیتے ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ نہیں کل آئیں گے کل کریں گے. تو جب وہ کل آتے ہیں تو وہ دیوار پھر اریکٹڈ ہوتی ہے, ان کو پھر نہیں چاند ملتا تو وہ چلے جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے وہ وقت لکھا ہوگا تو وہ ان کا جو لیڈر ہوگا وہ بولے گا کہ اللہ ولنگ. اب دیکھیں یاجوج ماجوج کا بھی خدا ہے, انسان ہے, وہ ایسٹرے وہ غلط سائڈ کے اوپر چلے گئے جیسے باقی یہودی کرسچن چلے گئے, لیکن جیسے میں نے آپ کو بولا دے آر ہیومنس. تو وہ کہے گا اللہ ولنگ ہم اس کو کل ختم کریں گے. اور جب وہ انشاءاللہ بولے گا کہ انشاءاللہ اس کو کل ختم کریں گے تو وہ پھر دیوار واپس اوپر نہیں ہوگی. اگلے دن وہ they will come down from every mound. یہ ورڈ کو بہت امپورٹنٹ ہے. mound, it's not a mountain. ہم اس کو انٹرپریٹ کرتے رہے ہیں ایز ماؤنٹین, کہ ہر پہاڑ سے وہ نیچے اتریں گے. تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ ہر پہاڑ سے وہ نیچے اتریں گے اور جہاں وہ جائیں گے پانی پی جائیں گے, قتل کر دیں گے, سب لوگوں کا لائف سٹاک مار دیں گے. اینڈ دے ول کم ڈاؤن فرام ایوری ماؤنٹ. ماؤنٹ از ناٹ ماؤنٹین. ماؤنٹ ہوتی ہے ایک راؤنڈ سرکولر سی چیز. اگر آپ اس کی بھی ڈیفینیشن دیکھیں, اٹ کین بی ہل, لیکن ضروری نہیں کہ وہ پہاڑی اور اسی کے لیے یوز ہو. ماؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ سیمی سرکل کے اندر ایک راؤنڈ چیز جو تھوڑی سی ایلیویٹڈ ہوتی ہے, ہوا کے اندر اٹھی ہوئی ہوتی ہے, اس کو ماؤنٹ کہتے ہیں. تو اب وہ ماؤنٹ کیا چیز ہے, کون سی ماؤنٹین ہے؟ اب میں آپ کو سائنٹیفکلی اس سائڈ پہ لے کے جاتا ہوں کہ جو کانسیپٹ I might be wrong, میری جتنی بھی میں نے یہ اس کے اوپر ریسرچ کی ہوئی ہے ساری غلط ہو سکتی ہے, ٹو بی آنیسٹ, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جو مجھے سمجھ آتی ہے, جو میں نے علامہ اقبال صاحب کو پڑھا جب صوفی کاسمولوجی کو پڑھا, اس سے پہلے نہیں, تو اس کے بعد جو میری دماغ کا ایک حصہ کھلا تو وہ اس کے بعد سے میں نے تھوڑا سا پرسپشن میرا چینج ہو گیا. تو آپ سب سے معذرت اگر آپ کو یہ میرا کانسیپٹ جو ہے صحیح نہ لگے, ہو سکتا ہے غلط ہو, لیکن میں آپ کو ایک ڈفرنٹ کانسیپٹ اس کا دوں گا آج جو میری سمجھ میں. پہلی چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کے لیے کہ مجھے یہ ذرا سوچ کے بتائیں کہ ہمارے ریلیجن میں, ہم اپنے ریلیجن کی بات کرتے ہیں, کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہیں. ہم کہتے ہیں 7 آسمان. اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پہ, اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ 7ویں آسمان پہ ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اسراء پڑھیں اور معراج کی احادیث پڑھیں, جب وہ اوپر گئے, پہلے آسمان پہ گئے, پھر دوسرے آسمان پہ گئے, پھر تیسرے آسمان پہ گئے, پھر چوتھے آسمان پہ گئے, اسی طرح چھٹے آسمان پہ جب ان کو حضرت ابراہیم ملتے ہیں, خانہ کعبہ وہاں ہوتا ہے, حضرت ابراہیم سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے, وہ کہتے ہیں یہ حضرت ابراہیم ہے. خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خانہ کعبہ ادھر ہے. تو انہوں نے کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے, حضرت ابراہیم نے اس کو کنسٹرکٹ کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے چھٹے آسمان پہ یہ ہمارا خانہ کعبہ ادھر بنایا, which is identical to what is in مکہ, اور بالکل اس کی سیدھ میں ہے اوپر. یہ ذہن میں رکھیں کہ خانہ کعبہ کی سیدھ کے اوپر چھٹے آسمان پہ خانہ کعبہ ہے اسی طرح کا, اور اس کی سیدھ کے اوپر اللہ کا عرش ہے. تو اب خانہ کعبہ کی فضیلت دیکھیں کہ اس کا جو پوائنٹ ہے تو ڈائریکٹلی اللہ کے عرش کے نیچے ہے. تو اس طرح 6 آسمان ہیں. اب آپ مجھے بتائیں اپنی سائنٹیفک اور اسٹرانومیز اور تھوڑی بہت جو ہم نے سائنس ریسرچ کی ہوئی ہے کہ جی ہمارا پہلا آسمان کیا ہے. پہلا آسمان جو ہم کہتے ہیں کہ جی پہلا آسمان ہے, دوسرا, تیسرا, چوتھا, ان میں پہلا آسمان کیا ہے؟ کیا یہ پہلا آسمان یہ اوزون لیئر ہے جو دنیا کے اوپر ہے, جو ایک لیئر ہے جو ہمیں لگتا ہے یہ نیلا رنگ کا, کیا یہ ہے پہلا آسمان؟ پہلے یہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنا اور اس چیز کے بارے میں تھاٹ پرووک کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. میرے نزدیک یہ پہلا آسمان نہیں ہو سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے بیونڈ آپ کی سیٹلائٹ سائنس کے بیونڈ آپ کی وہ چیزیں ہیں, ساری چیزیں ہیں کہ یہ پہلا آسمان نہیں ہے. دوسرے آسمان, پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے اندر جو ڈفرنس ہے کہ دوسرے آسمان میں عالم ارواح ہے, برزخ ہے. کئی مسٹکس ہمارے جو گزرے ہیں, ابن عربی, شمس تبریزی ملتان والے نہیں, میں پھر کلیئر کر دوں, جو مولانا رومی کے
استاد تھے، اور مولانا رومی کہ وہ جو جن سے مولانا رومی نے یہ سارے مسٹک کانسیپٹس لیے ہیں، وہ کنیا میں ان کا گنیا اس کو کہتے ہیں، کنیا کے اندر ان کا مزار ہے ترکی میں. تو انہوں نے جتنے بھی یہ چیزیں صوفی کاسمولوجی جس کو کہتے ہیں صوفیزم کے اندر، میں نے 1-2 دن پہلے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں عالم سارے ڈیفائن آپ لوگوں کو کیے تھے کہ وہ 5 عالم جو ہیں وہ کیا ہیں، ہاہوت، جبروت، لاہوت، یہ سارے جو عالم ہیں، ملکوت، یہ میں نے ایکسپلین کیے تھے. آپ وہ ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ کو تھریڈ مل جائے گا. تو وہ بھی صوفی کاسمولوجی ہے. تو اس کے اندر تو مسٹیکل ورلڈ میں ابن عربی اور ان کی شمس تبریز کی اگر آپ بکس پڑھیں اور ان کے ڈسکورسز پڑھیں تو، اور باقی احادیث اور اس کے مطابق جو منسوخ ہے، جو عالم ارواح ہے، جہاں روحیں ہیں، وہ دوسرا آسمان ہے، ادھر روحیں ہیں. انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کی روح عالم ارواح میں چلی جاتی ہے، سیکنڈ آسمان. تو اگر میں اس کو کر لوں کنسیڈر پہلا آسمان، یہ جو نیلا میرے اوپر ایک چھت ہے، تو پھر اس کا مطلب جو چاند ہے وہ پھر دوسرے آسمان کی باؤنڈری سٹارٹ ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. میرے پرسنل نزدیک پہلا آسمان ہماری ملکی وے گیلیکسی ہے. I might be wrong. یعنی یہ 8 کے 8 سیارے، اب تو 9، 10، 11 ہو گئے ہیں، پلانٹ 9، پلانٹ 10، پلانٹ 11، ناسا کو آہستہ آہستہ چیزیں کھل رہی ہیں اس کے اوپر. تو یہ جو پوری گیلیکسی ہے میرے خیال میں یہ ہمارا پہلا آسمان ہے. اس گیلیکسی کے بعد جو سیکنڈ گیلیکسی ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ دوسرا آسمان، پھر تیسری ہے، پھر چوتھی ہے، پھر 5ویں ہے، پھر 6ٹھی ہے، پھر 7ویں ہے. تو یہ آسمان نہیں ہے ہمارا. اب اس کے اندر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. قرآن آنے سے پہلے، یعنی صرف 1400 سال پہلے، اگر لاکھوں سال سے دنیا بنی ہوئی ہے، تو جو جنات تھے ان کی ایکسس سیکنڈ آسمان تک تھی. اور جب یہ اوپر کوئی فیصلہ ہونے جاتا تھا، کوئی قرآن کی آیت اتر رہی ہوتی تھی، تو یہ لوگ اوپر جاتے تھے اور یہ فیصلہ سنتے تھے، اور ایک آدھا لفظ سن کے یہ نیچے آ جاتے تھے. ہمارے اسلام کے مطابق شوٹنگ سٹار جس کو کہتے ہیں، شمر جس کو کہتے ہیں، وہ ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے یہودیوں میں اور بائبل میں، اور مطلب کرسچن میں، ناٹ ان بائبل. ہمارے نزدیک وہ شوٹنگ سٹار اس کو مارا جاتا ہے شیطان کو، اور یہ وہاں سے نیچے آتے ہیں. تو جب قرآن کیا ہوا کہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ایکسس تھی سیکنڈ آسمان پہ بلاک کر دی. اچھا، اس سے پہلے یہ ایکسس تھی ان کے پاس، یعنی حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت آدم، حضرت یوسف، ساروں کے دور کے اندر جنات کے پاس سیکنڈ آسمان، ہماری گیلیکسی پار کرنے کی ایکسس تھی. یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میں. تو جب وہ ایکسس تھی ان کے پاس، آپ دیکھیں جیسے فرعون کو ان کے جوتشیوں نے کیا بتایا تھا، اسٹرونومرز تھے نا، اسٹرونومرز، کیلکولیشن آف دا سٹارز. اسٹرونومرز میں کاسمولوجی بھی یہ کیلکولیشن آف دا سٹارز ہی ہے بیسیکلی، لیکن اس کے لیے میں آپ کو ڈفرینس بتاؤں گا. تو انہوں نے بتایا کہ جی اگر ایک بچہ پیدا ہوگا وہ تمہاری ساری سلطنت کو تباہ کر دے. تو اس نے کہا سارے بچے مار دو. اب مجھے بتائیں، بچہ تو پیدا ہونا تھا، جس نے ساری سلطنت کو تباہ کرنا تھا، بچے نے بچ بھی جانا تھا. اس کو یہ تو نہیں انہوں نے بتایا کہ تو تم مارنے میں قابل ہو جاؤ گے کامیاب یا نہیں. اس کا مطلب جو اسٹرالوجرز نے جو حساب کتاب کر کے بتایا تھا اس میں کوئی نہ کوئی تو پرسنٹیج صحیح تھی، ایسا ہونا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ایک یہودی راہب تھا جو مخالفت کرتا تھا، تو اس سے انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ نبی ہیں؟ ان کے اپنے بندوں نے، تو خاص بندوں نے. اس نے کہا جی بالکل ہے، مجھے 1% بھی شک نہیں ہے. تو نے کہا مانتے کیوں نہیں؟ اس کا نہیں مانوں گا. اس کے پاس بھی کوئی کیلکولیشن تھی کہ یہ ٹائمنگ ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ سیکوینس ہے، انہوں نے آنا ہے. جیسے ہم آج سیکوینس بنا رہے ہیں کہ جی اس طریقے سے ایونٹس ہیں، انہوں نے انفولڈ ہونا ہے. تو دیٹ مینز اس کے پاس بھی کوئی چیز تھی، علم تھا کوئی جس کے اوپر انہوں نے کہا. تو یہ علم جو ہے جب قرآن نازل ہوا تو یہ علم کو، ان کی ایکسس جنات کی کم کر دی گئی، ان کی ایکسس سیکنڈ آسمان سے نیچے روک دی گئی. اب یہ ہے کہ یہ نیچے سے ادھر ادھر کر کے چیزیں سنتے ہیں، اور وہ اس کے بعد یہ اپنے یہ جو کالا علم اور یہ جادو والے لوگ ہوتے ہیں یا اس طرح کے ان کو بتاتے ہیں، وہ اپنی سٹوری بیچ میں ڈالتے ہیں اور اس طریقے سے کر لیتے ہیں. لیکن ایکسس واز بلاکڈ
جب قرآن نازل ہونا شروع ہو، اس سے پہلے ایکسس کھلی ہوئی تھی. تو میں تو پھر اس آسمان کو اپنا آسمان ماننے پہ تیار ہی نہیں ہوں. جب ایک جن جس سے میں اشرف المخلوقات ہوں